السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے حج کی تربیتی نشستوں کے سلسلے میں آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے جو مرکزی نشستیں گزر چکی ہیں، جن میں بنیادی آ، باتیں حج کے حوالے سے اور عمرے کے حوالے سے اور احکام کے حوالے سے وہ الحمدللہ گزر چکی ہیں، ہمارے اکابر حضرات علماء اساتذہ کرام وہ بیان کر چکے ہیں۔ تو میرے ذمے اساتذہ نے جو کام لگایا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ آج ہم زیارات سے متعلق کچھ تفصیلات دیکھیں گے، اور مزید یہ کہ کچھ اپلیکیشنز ہیں جو حج سے متعلق اہم ہیں، جیسے مثال کے طور پر پاک حج اپلیکیشن ہے، نسک اپلیکیشن ہے، اور کچھ سہولیات جو حکومت پاکستان کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے، اور کچھ پرائیویٹ حضرات نے کچھ محنتیں کی ہیں، تو ان سہولیات کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ وہ آخر میں کرنا، اور کچھ تجربات جو سابقہ اسفار میں ہمارے اور ہمارے اساتذہ کے رہے ہیں، تو ان تجربات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ یہ سفر زیادہ سے زیادہ سہولت پر مبنی ہو سکے اور کسی قسم کی پریشانی سے ہم بچ سکیں۔ تو یہ چند باتیں آج کے لیے ہیں، اور غیر رسمی سی گفتگو ہے، آپ حضرات بھی انپٹ دیں اس میں انشاءاللہ، جو حضرات پہلے عمرے کے سفر پہ یا حج کے سفر پہ جا چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے مفید رہے گا۔ اس پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بار بار ادا کرنا چاہیے کہ حرمین کی زیارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، نصیب فرما رہے ہیں۔ اہم ترین بات نیت ہے، نیت کا استحضار اور نیت کی درستگی، وہ ہر عمل سے پہلے بھی ضروری ہے، ہر عمل کے دوران بھی ضروری ہے، عمل کے اختتام پر بھی ضروری ہے۔ تو اس سفر میں جہاں اصل جو کام ہے وہ حج کا ہے، اور فریضہ حج کی ادائیگی ہے، اور اس کے لیے 5 دن اہم ہیں، 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک سارے جو مناسک حج ہیں وہ ادا ہونے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اور بعد جو موقع ہے، جو حضرات 25 دن کے لیے جا رہے ہیں ان کو تقریباً 20 دن ملیں گے، سفر کے 2 دن نکال دیں تو تقریباً 18 دن ملیں گے، اور جو 40 43 دن کے لیے جا رہے ہیں ان کو اسی طرح 5 6 دن نکال دیں تو کوئی تقریباً 35 دن ان کو بھی ملیں گے، جس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانا یہ وہاں کا ہمارا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ جڑنے کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بھی واقفیت کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے، کیونکہ مناسک حج جتنے ہیں وہ اکثر و بیشتر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا۔ چاہے آپ بیت اللہ کا طواف لے لیں، چاہے سعی بین الصفا والمروہ لے لیں، چاہے آپ مینا کی قربانی لے لیں، اور چاہے آپ رمی لے لیں، یہ سارے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے مختلف مراحل کی ڈپکشنز ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی حج کا جو بنیادی سبق ہے، جو ہمارے اساتذہ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی یہ بنیادی طور پر حج میں ہم سے جو کچھ کام کروایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس لیے کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آدمی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرے عمل کی بنیاد وہ اللہ کا حکم ہے، نہ کہ میری سمجھ اور میری عقل۔ تو اب ایک بظاہر ایک پلر ہے پتھر کا، اس کو ہم پتھر مار رہے ہیں، بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کیوں کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کرنا یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
ساری زندگی ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہے. لیکن جو حضرات عرفات میں امام حج کی اقتداء میں، ایسے امام حج کی اقتداء میں کہ جو خود بھی مسافر ہو، اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، تو پھر وہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں جمع کریں گے قصر. اور اگر امام حج کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، الگ پڑھ رہے ہیں، تو پھر اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں گے. لیکن مزدلفہ میں تو سب نے جا کے مغرب اور عشاء جمع کرنی ہے. تو وہاں حکم کیا ہے کہ بس اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اس وقت مغرب کی نماز اگرچہ عرفات میں موجود ہیں، اذان سب نے سن لی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اذان کے ساتھ ہی یہاں سے نکل جاؤ، مغرب نہیں پڑھنی. عشاء کے وقت میں جا کر مغرب اور عشاء جمع کرنی. تو اصلاً تو کیا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم پورا کرنا. لیکن اگر ہمیں بیک گراؤنڈ پتا ہو، پس منظر پتا ہو، تو ایک تعلق، خشیت، اور اس علاقے سے ایک تعلق اور اس کی ایک نورانیت کو محسوس کرنے کا ایک موقع ملتا. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ جہاں ہم جا رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ، کیا یہ احساس ہے کہ یہاں اس علاقے میں کسی جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم تھے، آپ کے اصحاب کے مبارک قدم یہاں سے گزرے. اس سے جو ایک ایمانی لذت اور ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جو عبادت کی ایک لذت پیدا ہوتی ہے، اور جو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، لائف چینجنگ ہوتا ہے، لائف چینجنگ ہوتا ہے. تو زیارات سے متعلق عام طور پر خیال یہ ہوتا ہے کہ بس وہاں جا کے دیکھیں گے کہاں کہاں کی زیارتیں کرنی ہے. نہیں، یہ بھی جیسے ہر کام حج کا پہلے سے سیکھ کے کیا جاتا ہے اور پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے، ایسے ہی یہ کام بھی پہلے سے تیاری کر کے جانے کا ہے. تو اس سلسلے میں چند کتابیں ہیں جو ہمارے اساتذہ عام طور پر ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے یہاں ڈسپلے ہو رہی ہیں. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی یہ کتاب ہے حرمین شریفین میں حاضری کے آداب. بہت شاندار تصنیف ہے. اور جو اس کا باطنی پہلو ہے، روحانی پہلو ہے، اور زیارت کے آداب ہیں، ان علاقوں کے آداب ہیں، بالخصوص آپ کا یہ مدینہ منورہ جو ہے نا، یہ تو سارا کا سارا سفر ادب کا سفر ہے. مدینہ منورہ کا سفر ادب کا سفر ہے. بے ادبی جہاں ہوئی، اور وہاں حج کی ساری نورانیت، ساری برکت، سارا کچھ برباد ہو جائے گا. آگے آ جائیں طلبہ بھائی وغیرہ، یہاں جگہ ہے کافی. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. بارک اللہ. اچھا اچھا ٹھیک. اچھا. وعلیکم السلام. تو بالخصوص مدینہ منورہ کا جو سفر ہے، یہ تو سارا ادب کا سفر ہے، سارا کا سارا ادب کا سفر ہے. تو اس میں سے انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ والا جو حصہ ہے اس کا کچھ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. ساتھ ہی میں یہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے جو ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی یوسف پاشا قرنی صاحب دامت برکاتہم نے دوران سفر حج، سفر عمرہ بھی ساتھیوں سے اس کو تلقین کی تھی کہ اس کا مطالعہ رکھیں جب عمرے کے سفر میں ساتھ تھے. اور حج کے سفر سے پہلے جو وہ ہدایات عام طور پر دیتے ہیں، اس میں عام طور پر اس کتاب کا حوالہ ہوتا ہے، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ذرا منفرد انداز میں ہے. یعنی تصاویر کے ساتھ، جگہوں کی تصاویر ہیں، ٹھیک ہے، اور واقعات مختصر مختصر ذکر کیے ہیں. تو یہ بھی پہلے سے پڑھ کے جانے اور وہاں ساتھ رکھنے میں بہت مفید چیز ہے. تو مختلف یعنی اس میں آ، واقعات نبی علیہ صلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے واقعات پر تو تبصرہ ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں جو فوکس ہے نا، وہ ان مقامات کے تعارف پر ہے جو آپ علیہ السلام کی سیرت میں جن جن کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور زیارات میں ہم انہی مقامات کو جا کے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، تو ان کا تعارف حاصل کرنے میں یہ بہت منفرد اور مفید کتاب ہے. اور پوری سیرت کو کور کیا ہے، غزوات کو بھی کور کیا ہے. تو ہے مفصل. تو ابھی وقت ہے، آپ لوگوں کے سفر غالباً 19 تاریخ کو ہے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے پہلے دیکھیں جتنا حصہ اس کا مطالعہ ہو سکے، مفید رہے گا. اور وہاں بھی ساتھ رکھیں. تو مثال کے طور پر جہاں جا رہے ہیں، آ، مکہ مکرمہ کی زیارات پر جا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو جبل ابو قبیس کا تذکرہ آئے گا. ٹھیک ہے. آپ
حرمین کا جو مینا والی حصہ، مینا والا حصہ ہے جہاں، سوری، صفا و مروہ والا جو حصہ ہے جہاں سعی ہوتی ہے، تو جیسے ہی آپ مروہ سے سعی کر کے فارغ ہو کے باہر آتے ہیں تو سامنے ایک شاہی محل بنا ہوا ہے، کہ وہ جس پہاڑی کے اوپر وہ شاہی محل بنا ہوا ہے وہ جبل ابو قبیس ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بھئی یہ پہلا پہاڑ ہے، جو پہلا زمین کا ٹکڑا یہ مکہ مکرمہ کا ہے جو پانی کے اوپر ظاہر ہوا، اور پہلا پہاڑ یہ جبل ابو قبیس تھا جس کے اوپر ہی وہ شق قمر کا واقعہ بھی پیش آیا کہ چاند اسی پہاڑ کے اوپر چمک رہا تھا اور دو ٹکڑے ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد شریف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ایک مکتبہ ہے یہ بھی، مروا سے جب باہر نکلتے ہیں تو پیچھے کی طرف ہے۔ تو یہ مختلف مقامات کو پہلے سے دیکھ کر انشاءاللہ العزیز اس سے جائیں گے نا تو ان مقامات کی عظمت وہ بھی دل میں ہوگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تعلق بھی محسوس ہوگا، تو اس اعتبار سے یہ بہت مفید ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ کچھ ہمارے خانقاہ اور دارالافتاء کی طرف سے مختلف کتبے تیار کیے گئے ہیں جو عمرے اور حج کے سفر پر جو ساتھی جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مفید چیز ہے، اس میں مختصر مختصر چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس میں سے بھی ہم بنیادی طور پر اس کو ہم ابھی چیک کریں گے اور تفصیل سے دیکھیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ کچھ چیزیں انشاءاللہ دیگر کتابوں سے دیکھتے رہیں گے۔ تو مکہ مکرمہ سے آغاز کا آپ لوگوں کی انشاءاللہ جو فلائٹ ہے وہ مکہ مکرمہ کی جدہ کی ہے؟ صحیح، تو انشاءاللہ جدہ مکہ مکرمہ کی زیارات پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں جو تفصیلات دی ہوئی ہیں، سب سے پہلے وہ مقدس مقامات یا وہ حصے کہ جو مسجد حرام کے اندر اندر جو دوران عمرہ اور حج جن جگہوں کو ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر حجر اسود ہے، ملتزم ہے، حتیم ہے وغیرہ، اور پھر باہر کی زیارات انشاءاللہ وہ دیکھیں۔ تو مسجد نبوی، مسجد حرام جب آئیں گے عمرے کے لیے انشاءاللہ اور کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے اور وہ مقام خاص دعا کا مقام ہے، تو اس کے بعد جو عمرے کا آغاز ہے یا طواف کا آغاز ہے وہ اسی حجر اسود سے ہوتا ہے، اسی کے سیدھ سے ہم استلام وغیرہ کر کے اور پھر طواف کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حجر اسود جنت کا پتھر، تو اس کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیضا من اللبن، کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے جب نازل ہوا تھا تو اس دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، تو بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ تو اس حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے یا دور سے اشارتاً بوسہ لیا جاتا ہے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ اس میں یہ پہلے بات بیان ہو چکی ہوگی کہ جب حالت احرام میں ہے تو پھر بوسہ لینے میں احتیاط کرنی چاہیے، اس پر عطر ملتے ہیں تو وہ خوشبو لگ جاتی ہے، اس لیے دوران احرام جو ہے وہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ دیتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر ملتزم جو حجر اسود کے ساتھ ہی جو کعبے کا کا دروازہ ہے، اس دروازے کے ساتھ والی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم لغتاً وہ جگہ جس سے چمٹا جائے، جس سے چپک جایا جائے، تو جہاں اللہ تعالیٰ اس کو آ، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گویا دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ بعض بزرگوں نے اس طرح سے تشبیہ دی کہ جب آپ کسی بڑے کے پاس آتے ہیں تو مثال کے طور پر دست بوسی کرتے ہیں، کسی بڑے آدمی کسی بزرگ کے پاس آتے ہیں تو دست بوسی کرتے ہیں، یہ گویا حجر اسود کو بوسہ دینا ہوا۔ اور جب کچھ بے تکلفی ہو جاتی ہے تو پھر معانقہ کرتے ہیں، تو یہ گویا ملتزم سے چمٹنا ہوا باری تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور وہاں دعائیں کی جاتی ہیں، یہاں بھی وہی احرام کی حالت میں احتیاط ضروری ہے۔
پھر جو ایک سیمی سرکل بنا ہوتا ہے کعبے کی دیوار کے ساتھ، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حتیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل۔ میں نے پوچھا پھر لوگوں نے اسے کعبے میں کیوں شامل نہیں کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑ گئی تھی۔ یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 برس تھی نبوت کے اظہار سے پہلے، تو کعبے کی دیواریں بہت خستہ ہو گئی تھیں، تو پھر دوبارہ تعمیر کی گئی تھی۔ تو قریش نے یہ عزم کیا تھا کہ بھئی اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، اس میں ہم کوئی ناجائز اور حرام آمدنی استعمال نہیں کریں گے، صرف حلال پر اکتفا کریں گے اس کی تعمیر۔ تو اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ جس شکل میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور اس وقت سے تعمیر چلا آ رہا تھا، کہ جس میں حتیم کا حصہ بھی بیت اللہ کے اندر تھا، تو اتنی رقم نہیں تھی، تو حتیم کا حصہ چھوڑ کر اور پھر باقی حصے پر دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ تو تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ دروازہ اونچا کیوں بنایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی تمہاری قوم ہی نے کیا تاکہ جسے چاہیں اندر آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کی جاہلیت کا زمانہ تازہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے، تو اس حتیم کو بھی کعبے میں شامل کر دیتا اور کعبے کا دروازہ زمین کے برابر کر دینا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص مصلحت کے تحت اس کو اسی طرز پہ رہنے دیا، اور یہ ابھی تک اسی طرز پر ہے۔ پھر مقام ابراہیم، آپ جانتے ہیں وہ سنہری ایک گنبد نما ایک جگہ جہاں اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، جس پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے نشان ہیں، جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اسی کے پاس طواف کے 2 گانا ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر وہاں رش ہو تو پیچھے ہٹ کے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس مسجد حرام میں یا مکہ مکرمہ میں واضح واضح نشانیاں ہیں، جن میں ایک نشانی مقام ابراہیم کی بھی ہے۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی، اللہ تعالیٰ اگر ان کی روشنی ختم نہ فرماتے تو یہ زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ پھر طواف کے بعد ہم سعی کے لیے جاتے ہیں بین الصفا والمروہ، تو قرآن مجید نے بھی ان کا ذکر کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر، بس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ اب بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو شخص صفا مروہ کی سعی کر لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپشنل ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ حج کی جو سعی ہے وہ واجب کے حکم میں ہوتی ہے، عمرے میں بھی سعی واجب ہوتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بھانجے سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، انہوں نے سوال کیا کہ یہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے صحیح ضروری نہیں ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں بس کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی کر لے، آپشنل ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہیں بھانجے، تم غلط سمجھے ہو اس آیت کو، اگر وہ بات ہوتی جو تم کہہ رہے ہو تو پھر آیت اس طرح سے ہوتی فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، تو پھر کوئی گناہ نہیں تھا کہ اگر ان دونوں کے درمیان سعی نہ کی جائے، تو وہ مفہوم ہوتا جو تم سمجھ رہے ہو۔ اور پھر پس منظر بیان کیا کہ اصل میں صفا و مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ حاجرہ سلام علیہا نے پانی کی تلاش میں دونوں کے درمیان چکر لگایا تھا، اسی ادا کو اللہ نے باقی رکھا۔ مشرکین نے جس طرح حج کے اور مختلف مناسک کو مجروح کیا اور خراب کیا اور اس میں عجیب عجیب باتیں شامل کر دیں، حج پہلے بھی ہوتا تھا نا، یعنی اسلام سے پہلے بھی مشرکین کے ہاں حج تھا، لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا گڑبڑیں شامل کی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے یہ جو لباس ہے نا، یہ اس لباس میں ہم سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، اسی لباس میں ہم طواف بھی کریں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کو کسی قرشی کا یا کسی اونچے سردار کا، کسی اونچے آدمی کے گھر کا کوئی لباس مل جاتا تو اچھی بات ہے، اس میں طواف کرتے، ورنہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے تھے، وہ بڑا نیکی کا کام کرو۔
इसी तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा पे दो दो बुत नस्ब किए हुए थे, ईसाफ और नाइला, और उनकी परस्तिश होती थी। तो साहबा इकराम के दौर में जब हज आया और इस्लाम के दौर में जब हज हुआ, तो उनको परेशानी हुई कि ये यहाँ तो ये बुत परस्ती होती थी, तो अब भी क्या हम सफ़ा मरवा की सही करें। उस पर यह आयत नाजिल हुई कि कोई गुनाह नहीं है कि तुम सही करो। तो इस पस मंज़र के साथ इसको देखेंगे तो वाज़ेह होगा कि बहरहाल वो अपनी जगह एक ज़रूरी अमल है। और यही सफ़ा पहाड़ है जिसके बारे में रिवायात में आता है कि क़ुर्ब क़यामत जो एक बड़ी निशानी ज़ाहिर होगी, जो कुरान मजीद ने सूरह नमल में फरमाया, अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द, हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे तो कल्लिमुहुम, जो उनसे गुफ्तगू करेगा। तो रिवायात में आता है वो भी इसी सफ़ा पहाड़ के मकाम से ही निकलेगा। अच्छा जी, अब मक्का मुकरमा के मुकद्दस और तारीख़ी मकामात को जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो मस्जिद हराम है। तो मस्जिद हराम के बारे में एक रिवायत मुस्नद अहमद की, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिक्र करते हैं। कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन फी मस्जिदी हादा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में नमाज, यानी मस्जिद नबवी में नमाज, अफदलु मिन अल्फि सलातिन फीमा सिवाहु, इसके अलावा दीगर मकामात पर पढ़ी गई नमाजों के बिलमुकाबिल 1,000 नमाजों से अफजल है। इल्लल मस्जिद अल हराम, सिवाय मस्जिद हराम के। मस्जिद हराम के बाद सबसे ज्यादा अजर नमाज का मस्जिद नबवी में है। और मस्जिद हराम में कितना अजर है? वह सलातुन फिल मस्जिद अल हरामी अफदलु मिन मिअति अल्फी सलाह, और मस्जिद हराम में जो नमाज है वो 1,00,000 नमाजों से ज्यादा उसका अजर बढ़कर है, 1,00,000 नमाजों से अफजल। इसमें हजरत उलमा ने कलाम किया है कि ये तो मस्जिद हराम का तस्करा हो गया ना, मक्का मुकरमा की दीगर मसाजिद में भी नमाज, उस पर भी उम्मीद यही है अल्लाह ताला की जात से कि यह अजर इंशाअल्लाह वल अजीज मिल जाएगा। हदूद हरम की जो दीगर मसाजिद हैं उनके ऊपर भी इंशाअल्लाह वल अजीज उम्मीद यह है कि ये इसी अजर का इतलाक होगा। फिर अभी एक तस्वीर हमने उस किताब के तारुफ में देखी थी, मकतबतुल मस्जिदिल हराम। ये मस्जिद हराम के जो सफ़ा मरवा वाला पोर्शन है, मरवा से जब बाहर निकलते हैं तो पीछे की तरफ जहाँ से अजीजिया के लिए बसें वगैरह जाती हैं, वहाँ से वहाँ उस तरफ जाते हुए, और जहाँ से मिना के लिए जो टनल बना हुआ है उस तरफ जाते हैं, जो वादी है एक छोटी सी पहाड़ के दामन में, शेब बनी हाशिम की वादी, उसी के पास ये मकतबतुल मस्जिद अल हराम है। ये लाइब्रेरी वाक़ है जहाँ अच्छा ये सॉरी, जाए विलादत तो अगली चीज़ है। ये मकतबा है जो मस्जिद हराम के अंदर ही बना हुआ है, ये दूसरे नंबर पे मकतबतुल मस्जिद अल हराम है। ये मस्जिद हराम ही के फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे ऊपर बना हुआ है, और इसके अंदर तफासिर, अहादीस और हज़ारों किताबें हैं। और ओरिजिनल मखतूतात भी हैं किताबों के, पुरानी पुरानी मखतूतात, वो भी वहाँ मौजूद हैं। और इसी तरीके से और बहुत सारी जो है वो अहले इल्म की दिलचस्पी की किताबें मौजूद हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में किताबें मौजूद हैं। तो बहुत वसी लाइब्रेरी है, यहाँ भी है, और मस्जिद नबवी में भी एक लाइब्रेरी इसी तरह कायम है। ये मस्जिद हराम के अंदर वाक़ है। उसके बाद ये जगह आती है जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, जाए विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी एक जगह लाइब्रेरी बनी हुई है। मक्का मुकरमा के जिस मकान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, उस जगह अब एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसका नाम मकतबतुल मक्कातिल मुकर्रमा है। फिर उसी जाए विलादत वाली जो लाइब्रेरी है उसी के पीछे की साइड पर अगर जाएंगे तो फिर जन्नतुल मौला, तो जन्नतुल मौला ये वहाँ का कब्रिस्तान है मशहूर, बैतुल्लाह शरीफ के मगरबी जानिब वेस्ट की तरफ तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मक्का मुकरमा का खास कब्रिस्तान है जो जन्नतुल बकी के बाद दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान है। जन्नतुल मौला में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत कासिम, हज़रत ताहिर, हज़रत इब्राहीम, हज़रत तय्यब, हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर, हज़रत हज़रत तय्यब तक आपके साहिबजादे और घर वाले हो गए। फिर हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर, सईदा आयशा की बहन। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, सईदा आयशा के भाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, सईदा आयशा के भांजे हुए।
اور حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کے صاحبزادے، اور کئی صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کافی اندر کی طرف، پیچھے کی طرف بنی ہوئی ہے، اور اس احاطے میں شاید اور قبور نہیں ہے، باقی سب عمومی قبور وہاں پر بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو یہاں تک کی جگہ ہے نا، مسجد حرام کے بالکل آس پاس واقع ہیں، 1 سے 1.5 کلومیٹر کے اندر اندر ہے، تو یہاں تک تو پیدل بھی جایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایک ہی ون گو میں، مثال کے طور پر آپ نکلیں مسجد الحرام کے، مسجد باب عبدالعزیز سے اگر آپ باہر نکلیں، اور باب عبداللہ سے اگر باہر نکلیں، تو اس کے بعد برابر میں یہ جبل ابو قبیس، اور اس کے اوپر وہ شاہی محل ہے، اور اسی کے ساتھ مروہ، صفا مروہ کے درمیان سے جو جگہ نکل رہی ہے پیچھے کی طرف، وہاں یہ مکتبۃ المسجد الحرام یا مکتبۃ المکۃ المکرمہ آ جاتا ہے، جائے ولادت، اور اسی کے پیچھے پھر جنت المعلا۔ تو یہ پورا ون گو میں آپ ایک ساتھ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جو 3 مساجد ہیں، مسجد الجن، مسجد الشجرہ، اور مسجد فتح یا مسجد رایا، یہ بھی پیدل جایا جا سکتا ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے، لیکن عام طور پر جب دیگر زیارات کے لیے نکلتے ہیں تو واپسی میں یہ تینوں مسجدیں ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں، تو اس لیے وہ عام طور پر جو زیارات کے لیے بس میں یا گاڑی میں جو بھی انتظام کیا جائے گا، اس وقت ان مساجد کا بھی وزٹ ہو جاتا ہے۔ مسجد الجن، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لکیر کھینچ کر فرمایا کہ اس لکیر سے آگے نہیں بڑھنا۔ بعد ازاں 12 جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قبول اسلام کیا۔ یہ مسجد جنت المعلا کے قریب واقع ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں لیلۃ الجن کا تذکرہ آتا ہے، تقریباً 6 مختلف راتیں ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے کبھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے، کبھی وہ آپ کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک مقام یہ تھا جہاں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور ایک آپ نے دائرہ بنا دیا تھا حصار کے، اس سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر جنات نے آ کر اس موقع پر قبول اسلام کیا۔ تو وہاں ایک مسجد ہے مسجد الجن کے نام سے۔ اسی کے بالکل پاس مسجد الشجرہ ہے۔ یہ مسجد اس جگہ بنائی گئی، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، یہ مسجد اس جگہ بنائی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی ہدایت کے لیے بطور معجزہ ایک درخت کو اپنے پاس بلایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، اور آ کر کہا السلام علیکہ ایہا النبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ درخت واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد اس مقام پر مسجد الشجرہ یعنی درخت والی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر مسجد فتح یا مسجد رایا، فتح فتح مکہ، اور رایا علم کو کہتے ہیں، جھنڈے کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی فتح کرنے کے موقع پر جس ڈائریکشن سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لائے اور مسجد حرام کی طرف تشریف لائے، تو وہاں پر جہاں جھنڈا گاڑا گیا تھا مسلمانوں کا، اور جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح کے موقع پر تشریف لائے تھے، اس جگہ پر یہ 2 مسجدیں بنائی گئیں، بالکل آمنے سامنے ہیں، ایک طرف دائیں طرف مسجد فتح ہے، بائیں طرف بالکل اسی کے سامنے مسجد رایا۔ کہتے ہیں مسجد الحرام سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جنت المعلا، مسجد الجن، مسجد الشجرہ، مسجد الفتح، یہ قریب قریب واقع ہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، عام طور پر بس سے واپسی میں یا گاڑیوں سے واپسی مسجد حرام کی طرف آتے ہوئے یہ تینوں مسجدیں سہولت سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، کس رہ گیا؟ یہ کچھ فاصلے پر جو زیارات واقع ہیں مکہ مکرمہ میں، ان کا تذکرہ ہے۔ غار حرا مشہور مقام ہے جہاں پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ بخاری شریف کی جو ابتدائی روایت ہے اور پہلی روایت ہے، بابو بدء الوحی، وحی کا آغاز آپ علیہ السلام پر کیسے ہوا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت۔ تو آ، بہت ہی اچھا ہو کہ غار حرا کی طرف جاتے ہوئے اس حدیث شریف کا ترجمہ پڑھتے ہوئے جائیں، یا کوئی ساتھی پڑھ پڑھ کے سنا دے۔
آپ کے ساتھ انشاءاللہ معلم بھی ہوں گے ہمارے یہاں اساتذہ میں سے، تو انشاءاللہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب زیارات کے لیے جا رہے ہوں، اور خاص طور پر ایک گروپ ساتھ ہو، اور اگر اپنی ہی گاڑی ہو یا اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوں، تو وہاں گاڑیوں میں عام طور پر ساؤنڈ کا انتظام ہوتا ہے، اسپیکر کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اس موقع کو بھی، یعنی زیارات کو کے لیے جاتے ہوئے بھی جو وقت ہے اس کو بھی قیمتی بنانے کا یہ اچھا موقع ہے کہ جہاں جا رہے ہیں اس جگہ کا مختصر سا تعارف پیش کر دیا جائے، اور اس مقام سے متعلق کوئی آیت ہو اس کی تلاوت ہو جائے، اس مقام سے متعلق کوئی حدیث ہو اس کا تذکرہ ہو جائے، تو اس کا اثر دو چند ہو جاتا ہے۔ تو بخاری شریف کی وہ جو طویل روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں کچھ خلوت پسند ہونے لگی، جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہونے لگی، آپ پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، پھر آپ خلوت نشین ہو جاتے تھے، غار حرا میں جا کر کئی کئی دن وہاں خلوت میں اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، اسی حالت میں پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ غار حرا جبل نور نامی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، جو کہ مسجد الحرام سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نزول وحی سے قبل آپ علیہ السلام غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس پہاڑ کی بلندی 639 میٹر ہے۔ تو اوپر تک، غار تک جانا یہ ذرا مشقت طلب کام ہے۔ تو اس میں مشورہ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو مشقت والے کام ہیں وہ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد کیے جائیں تو اچھا ہے، کہ خدا نخواستہ کوئی چوٹ، کوئی انجری ایسی ہو کہ جو سفر حج کے جو مناسک ہیں اس میں رکاوٹ بن جائے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ مناسک حج ادا ہو جائیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ 19 کو جا رہے ہیں، تو شاید 26 27 کو حج ہے، تو آپ کو انشاءاللہ وقت ملے گا حج کے مناسک کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں، تو اس موقع کے لیے، یعنی حج کے تمام مناسک کی ادائیگی کے بعد 13 ذوالحجہ کے بعد کسی وقت ان زیارات کا اگر اہتمام کر لیں، اور جو نوجوان ساتھی ہیں ہمت کر سکتے ہیں اوپر تک جانے کی، وہ ضرور جانے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی کے پاس معرض الوحی جبل نور سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک میوزیم بنایا گیا ہے، جس میں جبل نور کا تاریخی پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا تو جانا نہیں ہوا، ساتھی دیکھ لیں اگر موقع ملے تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر غار ثور ہے، یہ آپ کے سفر ہجرت کے ساتھ جڑا ہوا غار ہے۔ ہجرت کے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کو اپنی ٹریل سے ہٹانے کے لیے مدینہ منورہ جو شمال میں واقع ہے، مکہ مکرمہ کے نارتھ میں ہے، نارتھ کی طرف جانے کے بجائے آپ ساؤتھ کی طرف آپ نے سفر کا آغاز کیا، اور جنوب کی جانب واقع اس جبل ثور، غار ثور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن گزارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن مجید نے بھی اس غار کا ذکر کیا، اور وہ آیات آگے دی ہوئی ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ اللہ تنصروہ، اے مسلمانوں اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے نبی علیہ السلام کی، تو فقد نصرہ اللہ، تو اللہ کو تمہاری مدد کی کوئی حاجت بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تو ان کی مدد پہلے ہی کر چکا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ ان کو کافروں نے نکالا تھا مکہ مکرمہ سے، ثانی اثنین، جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا تحزن، غم مت کھاؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنی طرف سے خاص سکینت، خاص باطنی سکون، اطمینان کی کیفیت عطا کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اپنے پیغمبر کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم نہیں دیکھتے۔ وہ لشکر کیا تھے؟ وہ مشہور ہے کہ غار ثور پر اس کے دہانے پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا، فاختہ نے انڈے دے دیے، درخت جھک گیا اس کے سامنے، اور کفار کو خیال ہوا کہ یہاں تو 50 سال میں بھی کوئی اندر نہیں گیا ہوگا، اور حالانکہ اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ اگر قدموں کی طرف دیکھتے تو نظر آ جاتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی اور ان کے ساتھی کی حفاظت فرمائی۔ وہ کہتے ہیں جبل ثور کی بلندی 795 میٹر ہے، جو کہ جبل نور سے 120 میٹر مزید بلند ہے۔ یہ پہاڑ مسجد الحرام سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ جو غار ہرا تھا، اس کا انتخاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا اپنی عبادات کے لیے؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ
غار ہرا سے اس زمانے میں سیدھا بیت اللہ شریف نظر آتا تھا، درمیان میں کوئی اور پہاڑی، کوئی رکاوٹ، کوئی کوئی چیز، حالانکہ 10 کلومیٹر فاصلے پر ہے، لیکن براہ راست کعبۃ اللہ نظر آتا تھا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ کر بیت اللہ کا نظارہ کرتے تھے۔ کعبے کو دیکھنا بھی اپنی جگہ ایک عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ حی جبل الثور الثقافی، جبل الثور سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ثقافتی ادارہ بنایا گیا جس میں جبل الثور سے متعلق تاریخی پس منظر بیان کیا گیا۔ اس کو بھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہمارا۔ مکہ میوزیم، معرض عمارت الحرمین الشریفین کے نام سے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس میں مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے تاریخی نوادرات موجود ہیں۔ تو یہاں بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو تاریخی لحاظ سے انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے مکہ مکرمہ کی پوری تاریخ کو، نبی علیہ صلاۃ والسلام کے زمانے میں کیسا تھا اور اس کے کیا حدود تھے، کیا اس کے انداز تھے، یہ سب باتیں اس میں بیان کی گئی۔ مکہ مکرمہ کے بعد جب مناسک حج کی ادائیگی شروع ہوتی ہے تو اچھا، غلط ہو گیا۔ ہوں۔ جب مناسک حج کی ادائیگی شروع ہوتی ہے تو حج سے متعلق جو آ، جگہیں ہیں ان کا مختصر سا تعارف کروایا گیا۔ تو حج کی ادائیگی منی سے ہوتی ہے۔ 8 ذوالحجہ کا دن جو ہے وہ منی میں گزارا جاتا ہے، اور وہاں 5 نمازیں مسنون ہے کہ ادا کی جائیں اگر سہولت ہو تو۔ تو منی میں جو مسجد واقع ہے اس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے، اور یہ صرف ایام حج میں کھلتی ہے یہ مسجد، اور پھر ظاہر ہے سارا سال بند رہتی ہے۔ کہتے ہیں یہ مسجد منی میں واقع ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 5 نمازیں ادا کی، بعد ازاں اس مقام پر اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ تو بہت بڑی مسجد ماشاءاللہ، اور لوگ مینا کے قیام کے دوران یہاں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سہولت دیکھنی چاہیے۔ بعض اوقات جیسے جب جس سال اللہ نے توفیق دی تھی جانے کی، تو یہ آ، گرمی شدید باہر، اور اندر مسجد جو ہے وہ ایسی چلڈ کہ وہ بہت سے ہمارے ساتھیوں کی طبیعت خرابی کا یہ بات ذریعہ بنی۔ تو اس میں احتیاط دیکھ لیں۔ اور پھر یہ کہ اتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے کہ عام طور پر، اچھا جس سال ہم لوگ گئے تھے وہ تو کووڈ کے اگلا سال تھا، تو ویسے ہی 10 لاکھ بھی پوری تعداد نہیں تھی حجاج کی، تو نسبتاً سہولت تھی۔ اب تو خیر 25 26 لاکھ کے قریب افراد ہوتے ہیں اندازاً، تو اس میں سہولت دیکھنی چاہیے۔ ہاں، ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں جا کے نماز پڑھ لی جائے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں کئی حضرات انبیاء علیہم السلام بھی مدفون ہیں، اسی احاطے میں مسجد کے کئی حضرات انبیاء علیہم السلام بھی مدفون ہیں۔ مسجد البیعہ، یہ مسجد منی میں واقع ہے۔ یہ مسجد اس مقام پر تعمیر کی گئی جہاں مدینے سے آنے والے انصار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان اور نصرت کی بیعت کی تھی۔ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ کا جو مقام ہے عقبہ، تو اس جگہ پر یہ مسجد واقع ہے۔ پھر عرفات میں سب سے مشہور مقام جبل رحمت کا ہے، وہ پہاڑی جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے دامن میں وقوف عرفہ فرمایا، اور وہیں سے خطبہ حج بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اس کو جبل عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی عرفات میں مسجد نمرہ ہے۔ یہ مسجد عرفات کے مقام پر واقع ہے۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں آرام فرمایا۔ بعد ازاں اس جگہ اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ یہاں مسجد نمرہ میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ اور اس کے صحن کا کچھ حصہ عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ تو وقوف عرفہ چونکہ عرفات کی حدود کے اندر اندر ہی کرنا ہے، اس لیے جو بھی اگر کسی کا مسجد نمرہ جانے کا اتفاق ہو تو وہ اچھی طرح پہلے حدود وغیرہ دیکھ لے۔ یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ ان سارے مقامات کو اگر موقع ملے حج سے پہلے تو جا کر ایک دفعہ دیکھ لیا جائے۔
अगर सहूलत से देखा जा सकता हो तो। मस्जिदुल मशारिल हराम, मुजदलिफा में जो मस्जिद है, और कुरान मजीद ने भी इस जगह का जो तस्करा किया है वो इसी नाम से किया है, अल मशारुल हराम के नाम से। मुजदलिफा का जो जिक्र सूरह बकरा में आया है, फज़कुरुल्लाह इंदल मशारिल हराम, मस्जिद मशार हराम, ये एक पहाड़ी थी जो अब तो खैर बिल्कुल वो सड़क ऊंची होते 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 बिल्कुल उसके बराबर आ चुकी है। तो उस मकाम पर जो मस्जिद बनाई गई है वो मस्जिद मशारुल हराम कहलाती है। मुजदलिफा में मौजूद ये मस्जिद उस मकाम पर बनाई गई जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात इबादत में गुजारी है। तो आमतौर पर यहाँ जाने का मौका नहीं मिल पाता, सिवाय इसके कि उन लोगों को कि जो बिल्कुल मस्जिद के आसपास जिनको जगह मिले उनको तो मकाम मिल जाता है। लेकिन आम तौर पर हुज्जाज के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐसी तरतीब बनी हुई होती है कि वो इलाके मुख्तस होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के हुज्जाज के लिए, और रास्ते आम तौर पर ब्लॉक होते हैं, आम तौर पर नहीं जा सकते आप एक मकाम से दूसरे मकाम तक। तो आम तौर पर यहाँ जाने का मौका नहीं मिल पाता, इल्ला ये कि बिल्कुल इसी के पास आपकी जगह बनाई गई हो। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा हाजिरी होती है। तो जैसे शुरू में अर्ज किया था कि मदीना मुनव्वरा का जो सफ़र है ये पूरा का पूरा अदब का सफ़र है, और जिस कदर ज़्यादा अदब और एहतराम का मुजाहरा उस मकाम पर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, उतना ही उस मकाम की नूरानियत और बरकतें हासिल होंगी। तो चाहिए तीन वो हैं, कतबे हैं। ऐसे पहला कौन सा वो देख लो। जी। चाहिए पूरे नहीं मिले हैं यहाँ पे। भाई शहजाद साहब अगर आ सके, अतीक भाई शहजाद साहब को मैंने भेजे हैं। इसके तीन कतबे हैं, जब तक बाकी देख लेता, फिर रोज़ा शरीफ की हाजिरी को अलग से देख इंशाल्लाह। मस्जिद नबवी के दाखिली मुक़द्दस मकामात को पहले देख लेता अपने भाई शहजाद। ये जो 33 नंबर थे ना, ये तीन थे 33 नंबर। अच्छा ये दो हैं, ठीक है, जजाकल्लाह। तो मस्जिद नबवी की जब ज़ियारत के लिए हम जा रहे हों, और आमतौर पर इस तरह से पैकेज बनता है, ख़ास तौर पर जिनका लॉन्ग पैकेज होता है कि कोई 8 दिन यहाँ मिल जाएं और 40 नमाजें वो मिल जाएं सहूलत से, उसके जिनके लिए मौका हो उसका एहतमाम करना चाहिए। तो मस्जिद नबवी के दाखिली मुक़द्दस मकामात, मस्जिद नबवी के अंदर कई मकामात हैं, और ज़ाहिर है ये चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के साथ बहुत क्लोजली ये पूरा इलाका जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कई मकामात हैं। तो इनमें से एक एक करके अंदर के देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बाहर के देख लेंगे, और फिर रोज़ा अत्तर की हाजिरी के आदाब देख लेंगे इंशाल्लाह। सबसे मशहूर सबसे मारूफ रियाजुल जन्ना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मुक़द्दस का एक अजीमुल मर्तबत हिस्सा, जो अज़मत शान और रिफ़ात मकाम में एक मुनफरिद हैसियत का हामिल है, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से रियाजुल जन्नह का लक़ब नसीब हुआ। रोज़ा अक़दस की मग़रबी दीवार से मुत्तसिल मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक छोटा सा क़िता रियाजुल जन्नह कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मा बैना बैती व मिंबरी रवदतुम मिन रियादिल जन्नह। मेरे घर
اور میرے منبر کے درمیان جو کچھ جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ایک شرح اس کی یہ کی کہ جنت ہی سے یہ ٹکڑا لا کر یہاں زمین پر رکھا گیا۔ یہ واقعی جنت کا ہی کا ایک باغ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس مقام پر زمین پر لا کر رکھ دیا گیا۔ تو ایک تشریح اس کی یہ کی گئی، اور دوسری تشریح یہ کی گئی کہ نہیں، یہ تشبیہ ہے کہ اس مقام پر آدمی کھڑا ہو گویا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا اتنا افضل ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ گویا کہ کوئی شخص جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں کھڑا ہوا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اسی حجرے کی دیوار سے لے کر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں آج بھی منبر رکھا ہوا ہے، اس کے درمیان کے حصے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پھر باقاعدہ پرمٹ لے کے پھر جایا جاتا ہے، اس کے انشاءاللہ کچھ آگے تذکرہ بھی آ جائے گا۔ تو اچھا، اسی کے بالکل پیچھے غالباً آگے ذکر بھی آ جائے گا، جب پیچھے سے باب النساء سے اندر داخل ہوتے ہیں اور ریاض الجنہ کے لیے، تو شروع میں ایک چبوترا آتا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ تو وہ چبوترا جہاں وہ ساتھی جو کل وقتی نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے تھے، وہ حضرات رہتے تھے۔ تو عام طور پر ساتھی جب ریاض الجنہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ پہ چبوترا آتا ہے، تو آگے چونکہ رش ہوتا ہے تو وہیں پر 2 رکعت نفل ادا کر کے اور پھر یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ہم نے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل ادا کر لی، اور پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ اچھا، پہلے انہوں نے کارپیٹ کے رنگوں سے فرق کیا ہوا تھا۔ شروع میں ریڈ کارپیٹس ہوتے تھے، اور جہاں ریاض الجنہ کی آفیشیل حدود شروع ہوتی ہے وہاں سے پھر گرین کارپیٹ ہو جاتا تھا، تو فرق کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ اب وہ شاید لاسٹ ٹائم جب جانا ہوا تھا عمرے پر بھی، تو سارے کارپیٹس انہوں نے ایک رنگ کے کیے ہوئے تھے، تو اس میں پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر اس کی پہچان اس طرح سے ہمارے بڑوں نے بتائی کہ بھئی وہ جو پلرز ہیں نا، تو وہ ان کے اوپر ایک چاروں طرف ایک گولڈن کلر کا ایک رنگ نما بنا ہوا ہوتا ہے۔ جو ریاض الجنہ کے پلرز ہیں، جو حدود ہے ریاض الجنہ کی، اس میں جو پلرز آتے ہیں ان پہ ایک گولڈن کلر کا رنگ نما بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور عام طور پر اس کی آسان سی پہچان یہ ہے کہ جہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں چبوترے کے اوپر، یہ تو اس کے نیچے کی جگہ کو چھوڑ کر اس کے بائیں طرف سے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر تک جتنی جگہ ہے، وہاں یہ پوری جگہ تقریباً 3 صفیں بنتی ہیں، یہ جو ریاض الجنہ کی حدود کے اندر آتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اس مقام تک پہنچ کر بھی کچھ نوافل ادا کر لی جائیں، پیچھے سے نوافل ادا کرتے ہوئے آ جائیں، لیکن اس مقام پر بھی کچھ نوافل ادا کر لیں تو اچھا ہے۔ اچھا، ریاض الجنہ میں 8 ستون مثالی اور تاریخی نوعیت کے حامل ہیں، جنہیں ستون ہائے رحمت کہا جاتا ہے۔ ستون کو عربی میں استوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ 8 ستون یہاں ان کا تعارف بھی کروایا گیا۔ استوانہ حنانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے ایک درخت کے تنے کا سہارا لیا کرتے تھے۔ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک درخت کے تنے کا سہارا لیا کرتے تھے۔ جب لوگ بڑھ گئے اور ممبر کی ضرورت ہوئی کہ ذرا اونچی جگہ کھڑے ہو کر اور خطبہ دیا جائے، تو ممبر بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سہارا نہ لیا، تو اس درخت کے تنے سے زاروں قطار رونے کی آواز آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے گویا جیسے بچے کو تھپکی دے کر چپ کروایا جاتا ہے، ایسے اس کو چپ کروایا تو اس پر وہ چپ ہوا۔ تو اس مقام پر جہاں وہ تنا ہوا کرتا تھا، اب جو پلر ہے اس کو استوانہ حنانہ کہا جاتا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ اطہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی آرام گاہ ہے، اس کے ساتھ جو پلر ہے اس کو استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ اس ستون کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ بہت زیادہ بابرکت ہے، اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے تو ان کو یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرعہ ڈالنا پڑے۔ یہ بھی
اسی ریاض الجنہ کی حدود کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک استوانہ، ایک ستون ہے استوانہ ہے وفود، آپ علیہ السلام اس جگہ مختلف علاقوں سے آنے والے وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔ استوانہ حرس، حرس جو ہے وہ سین کے ساتھ، یہ حفاظتی جو پہرا ہے، حراس یہ جو باڈی گارڈ ہے یا سیکیورٹی گارڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر جب اپنے روزہ اطہر میں ہوتے تھے تو صحابہ اکرام میں سے کوئی نہ کوئی باہر پہرا دے رہا ہوتا تھا۔ اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس موقع پر جو صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ چلے جائیں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ تو جہاں وہ پہرے دار حضرات ہوتے تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر آپ کے حفاظت پر کے لیے پہرا دیتے تھے، اس جگہ یہ ستون ہے۔ استوانہ سریر، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی اور چٹائی بچھاتے، جس کی وجہ سے یہ ستون استوانہ سریر کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ ستون ریاض الجنہ سے متصل جالیوں میں اس طرح پیوست ہے کہ اس ستون کا آدھا حصہ روضہ اقدس کے اندر ہے اور آدھا ریاض الجنہ میں۔ پھر ایک اور مشہور استوانہ ہے استوانہ ابی لبابہ، جس کو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ستون ہے جس سے ایک صحابی سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غلطی سے توبہ کے لیے خود کو باندھ لیا تھا، اور کہا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں اس ستون سے بندہ رہوں گا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ استوانہ تہجد، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ استوانہ جبریل، یہ ستون اس وقت روضہ اطہر کے اندر واقع ہے، روضہ اطہر کے اندر واقع ہے تو یہ باہر سے نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ تسمیہ بیان یہ کی جاتی ہے کہ اس مقام پر حضرت جبرائیل ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے اور عموماً اس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استوانہ حنانہ کے پاس کھڑے ہو کر امامت فرماتے تھے۔ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت خوبصورت محراب اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا شخص جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی پیشانی عین اس جگہ پر ٹھہرتی ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہوا کرتے تھے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے اس مقام کو محراب کی دیوار سے ڈھانپ دیا گیا ہے تاکہ زائرین اور حجاج کے پیروں سے اس مقام کی بیعت بھی نہ ہو۔ اس محراب پر هذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں لکھا ہوا ہے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا ممبر بننے سے پہلے صحابہ اکرام کو خطبے سے مشرف فرماتے تھے، مگر جب طویل قیام کے باعث تھکان محسوس ہوتی تو آپ علیہ السلام وہاں پر نصب شدہ کھجور کے تنے کا سہارا لے لیا کرتے تھے، لیکن ضعف پیری اور مجمع کے بڑھ جانے کی وجہ سے ممبر بنانے کی تجویز پیش ہوئی۔ اس حوالے سے ابو داؤد کی روایت ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم صرف ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بڑھاپے کی وجہ سے جب بھاری ہو گیا تو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ تیار کر دوں جو آپ کی ہڈیوں کو مجتمع رکھے یا اٹھائے رکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، چنانچہ دو زینوں والا ممبر آپ کے لیے بنایا گیا۔ پھر مقام اصحاب صفہ جس کا تذکرہ ابھی آیا، صفہ عربی زبان میں سائبان اور سائیدار جگہ کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد مسجد نبی میں وہ سائیدار جگہ ہے جہاں فقراء مہاجرین اقامت پذیر تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی گھر وغیرہ نہیں تھا، یہی ان صحابہ اکرام کے لیے دین سیکھنے کا مستقل مقام تھا۔ خوخ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوخے کے معنی روشن دان کے ہیں، یعنی سوراخ جو گھر یا کمرے کی روشنی کے لیے دیوار میں کھولا جاتا۔ اس سے متعلق بڑی پیاری روایت ہے بخاری شریف کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ ممبر پر بیٹھے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، یہ آخری خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے قریبی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خلیل جو حضرت ابراہیم کا لقب ہے علیہ السلام، تو خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی تیسرا شریک نہیں ہو سکتا، دو ایسے دوست
کہ جن کے ساتھ اس دوستی میں کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا، وہ ایک ہی ہوتا ہے زندگی میں انسان کے۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا قریبی دوست خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے، تو اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ دوسری روایت میں آیا اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنا لیا جیسے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو اب انسانوں میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے، ہمارے درمیان اسلام کا تعلق ہی کافی ہے۔ پھر فرمایا ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ بعض اوقات یہ اس روشن دان سے وہ گزر کر اپنے گھر سے کے اس روشن دار سے ہی گزر کر براہ راست مسجد میں تشریف لے آیا کرتے تھے، تو کہا باقی سارے جو اس طرح کے روشن دان کھلے ہوئے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے، اور اس مقام کو آج بھی نشان زدہ کیا ہوا ہے۔ محراب عثمانی، وہ محراب جہاں مسجد نبوی میں امامت کروائی جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے محراب عثمانی کہلاتا ہے۔ حضرت عثمان نے یہ محراب مسجد کی جنوبی سمت قبلے کی جانب تجدید کے دوران بنائی تھی، یعنی جب آپ روضہ اطہر پر سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر امام کے کھڑے ہونے کی جگہ، تو بعض اوقات ائمہ حضرات یہاں کھڑے ہوتے ہیں باہر، لیکن اب اکثر ائمہ جو ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر جو محراب بنا ہوا ہے وہاں سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ کوئی نیا قسم کا فوٹو ویور ہے؟ اللہ و انا الیہ راجعون، اس میں آپشنز نہیں آ رہے زوم وغیرہ کے۔ اچھا جی، مسجد نبوی کے قریب جو زیارات ہیں، مسجد نبوی کے آس پاس ایک مسجد آتی ہے قریب میں جس کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جب مدینہ منورہ میں قحط سالی کا معاملہ ہوا تو اہل مدینہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو یہاں بادل برسا تھا، اسی نسبت سے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ یعنی بادل والی مسجد ہو گیا۔ اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عید الاضحیٰ اور نماز استسقاء پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اولاً یہ جگہ کھلا میدان تھی، پھر پہلی صدی ہجری میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس جگہ مسجد کی تعمیر کروائی۔ یہ مسجد مسجد نبوی کے دروازہ نمبر 7 کے سامنے واقع ہے، مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں عید الفطر کی نماز بھی یہاں ادا فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نمازیں بھی پڑھائیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اس جگہ پر واقع تھا، اسی نسبت سے اس کو مسجد ابو بکر کہا گیا۔ اسی طرح مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد اس جگہ بنائی گئی جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عید کی نماز پڑھائی تھی۔ یہ مسجد مسجد نبی کے دروازہ نمبر 6 کے سامنے واقع ہے۔ مسجد علی، یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ سقیفہ بنی ساعدہ، مسجد نبوی سے متصل، یعنی یہ مسجد نبوی کا جو صحن ہے اس صحن کے اندر ہی یہ جگہ واقع ہے۔ مسجد نبوی سے متصل یہ وہ باغ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی صحن سے مراد جو یہ دروازے ہیں نا سارے، مسجد نبوی کے بڑے بڑے جو باہر کے دروازے ہیں ان سے متصل، ان سے باہر نکل کر جو بڑے بڑے صحن بنے ہوئے ہیں وہاں پر یہ جگہ واقع ہے۔ مسجد نبوی سے متصل یہ وہ باغ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر، حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 2023 میں جب عمرے پر استاد جی کے ساتھ ہی جانے کا شرف حاصل ہوا تھا تو اس وقت تو اس جگہ کو بالکل مسمار کر دیا گیا تھا اور کور کر رہے تھے وہ بالکل، تو اب کا معلوم نہیں ہے، سنا ہے کہ کچھ دوبارہ ریسٹور کر رہے ہیں اس جگہ کو، لیکن اس وقت تو بالکل اس پر یہاں کنسٹرکشن وغیرہ کوئی کوئی کام چل رہا تھا۔
मस्जिद नबवी से चंद कदम के फासले पर मस्जिद गमामा, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उमर, मस्जिद अली और सकीफ़ा बनी सादा, ये चार पांचों मकामात करीब करीब वाक़ हैं। तो इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बराबर मस्जिद के बराबर में ही ये सारी जगह वाक़ हैं। इसी तरह मस्जिद के साथ मुत्तसिल मशहूर कब्रिस्तान, दुनिया का अफजल तरीन कब्रिस्तान, जन्नतुल बकी। अहले बैत अतहार और तकरीबन 10,000 सहाबा इकराम की कब्र मुबारक। मुतअद्दिद अहादीस मुबारक में इस कब्रिस्तान में दफन होने की फजीलत वारिद हुई, और इस कब्रिस्तान में मदफून लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शिफाअत की बशारत भी है। जैसे तिर्मिजी की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हो सके कि मदीना मुनव्वरा में मरे तो वहीं मरने की कोशिश करे। अब ये किसी को पता तो नहीं होता कि मौत कब आएगी, लेकिन मिसाल के तौर पर किसी को बड़ी उम्र मिल गई और अब बुढ़ापे का बिल्कुल आखिरी दौर आ गया, तो हमारे बहुत से अकाबिर हजरात उलमा, उनके नामों के आगे आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पर कोई देहलवी है, फिर मुहाजिर मदनी हो गए। तो बहुत से हमारे मशाइख और बड़ों की और अकाबिर की ये कोशिश रही कि अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा मदीना मुनव्वरा में गुजारे, ताकि वहीं इंतकाल हो और वहीं पर मदफून हो। तो बहुत से लोगों ने इस बशारत के हुसूल के लिए ये कोशिश की, क्योंकि जो यहाँ मरेगा मैं उसकी शिफाअत करूंगा। बुखारी की रिवायत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ मनक़ूल है। वो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपने रस्ते की शहादत अता फरमा, वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक, और मेरी मौत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में अता फरमा। तो वैसे बज़ाहिर मुश्किल था कि मदीना मुनव्वरा के अंदर, जाहिर है कि मुसलमानों का इलाका है, यहाँ शहादत, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह तआला रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि वो वाक़या हर्रा की रात हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उनसे मदीने से वापस चले जाने के बारे में मशवरा तलब किया, और शिकायत की कि मदीने में महंगाई बहुत है और उनके अयाल दार बाल बच्चे ज़्यादा हैं, और मैं मदीने की मशक्क़त और इसकी तकलीफ़ों पर सब्र नहीं कर सकता। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुझ पर अफसोस है, मैं तुझे इसका मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी मदीने की तकलीफ़ों पर सब्र करे और इसी हाल में उसकी मौत आ जाए तो मैं उसकी सिफारिश करूंगा, या फरमाया कि मैं क़यामत के दिन उसके हक में गवाही दूंगा बशर्ते कि वो मुसलमान। तो हमारे मशाइख एक बात बहुत एहतमाम से कहते हैं मदीना मुनव्वरा के हवाले से, कि वहाँ की किसी भी शय के बारे में कोई मनफी तासुर नहीं देना चाहिए, चाहे कितनी ही तकलीफ आई हो, कितनी ही मशक्कत हुई हो। किसी चीज के इस्तेमाल से मिसाल के तौर पर ख्याल है कि शायद बीमारी, इस खाने इस चीज की वजह से बीमारी वाक़ हो गई, इस बात को जबान पे नहीं लाना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चूंकि मंसूब है ना, मदीना मुनव्वरा की हर चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, तो इसलिए अदब का तकाजा ये है कि वहाँ की किसी चीज के बारे में, चाहे मौसम हो, चाहे सवारी हो, चाहे वहाँ के लोग हों, चाहे वहाँ की अशिया हों, चीजें हों, खाने पीने की चीजें हों, किसी भी चीज के बारे में कोई मनफी तासुर नहीं देना चाहिए, कोई नेगेटिव बात जबान पे नहीं लानी चाहिए, बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, वरना इसके बहुत से खतरनाक किस्म के रूहानी नताइज बरामद होते हैं जो बहुत परेशान कुन हो जाता है। मस्जिद कुबा, ये भी मशहूर मारूफ मस्जिद है, और तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद है। तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद कैसे, मस्जिद हराम तो पहले से चली आ रही थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मस्जिद की सबसे पहले बुनियाद डाली सफ़र हिजरत के दौरान, मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले कुबा के इलाके में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम फरमाया था, और वहीं पर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर कदीमी गांव कुबा में वाक़ है। आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके जब तशरीफ लाए तो पहले यहाँ पर 14 दिनों तक क़याम फरमाया और मस्जिद की तामीर फरमाई। मस्जिद नबवी की तामीर के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ अक्सर तशरीफ लाया करते थे। सूरह तौबा की आयत नंबर 108 में इसका जिक्र है, वो जो मुनाफिकीन ने एक साजिशों का अड्डा बनाया था,
جس کو وہ مسجد کہتے تھے، قرآن نے کہا کہ یہ تو زرار، یہ ایسی جگہ ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی جگہ ہے، تو لا تقم فیہ ابدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یہاں، اے نبی، ہرگز اس نام نہاد مسجد میں نماز کے لیے کبھی کھڑے مت ہوئیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مدینے والوں نے قبا والوں سے پوچھا، بھئی اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے قرآن میں، کہ تمہیں بہت پاک صاف رہنے والا کہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس یہ ہے کہ ہم استنجا کے موقع پر پانی کے ساتھ ساتھ ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اضافی اہتمام کرنا، آج کل کا یہ ٹیشو پیپر وغیرہ بھی ساتھ پانی کے استعمال کرنے کی کوشش کرے کوئی آدمی، اضافی اہتمام، اصل تو پانی ہے ظاہر ہے۔ جی، تو اصل تو پانی ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی اضافی اہتمام بھی ہو تو یہ گویا قبا والوں کی تعریف کا سبب بنا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا ہفتے کے دن مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، اور پیدل بھی جاتے تھے اور کبھی سواری پر بھی، اور وہاں جا کر اشراق کے نوافل ادا کرتے تھے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص گھر میں وضو کر کے مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، جزاک اللہ، تو اس کو عمرہ جتنا ثواب ملے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لا کر نوافل پڑھا کرتے تھے، یہ تشریف آوری کبھی پیدل ہوتی، کبھی سواری پر ہوتی تھی، تو اب پیدل جانے والوں کے لیے بھی انہوں نے پورا ایک راستہ بنایا ہوا ہے وہاں، اور پھر سواریوں کو بھی اہتمام ہوتا ہے، الیکٹرک کارٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ وینز اور ٹیکسیز یہ لوگ بھی لے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کم سے کم ایک مرتبہ تو ضرور جائیں، پھر باقی جب جب موقع ملے، اگر مدینہ منورہ میں قیام لمبا ہے تو 2 3 دفعہ بھی جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ مدینے میں جہاں قیام ہو وہیں سے باوضو ہو کر مسجد قباء جائیں اور وہاں جا کر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر دیگر جو مقامات مدینہ منورہ کے ہیں، یہ تو سب مسجد نبوی کے آس پاس کے علاقے میں تھے، اب دیگر مقامات دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں کے لیے گاڑی کا یا بس وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسجد جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء سے روانہ ہو کر محلہ بنو سالم بن عوف میں پہلی مرتبہ جمعہ ادا فرمایا، جہاں بعد میں مسجد بنا دی گئی۔ مسجد جمعہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پھر مسجد القبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد، یہ بھی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، آپ اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو بنو سلمہ کے علاقے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی جھگڑے اور تنازع کو دور کرنے اور صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے، مسجد نبی میں نہیں تھے ظہر کے وقت، تو وہاں بنو سلمہ کے محلے میں آپ ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور اسی دوران نماز جبکہ 2 رکعت آپ پڑھا چکے تھے، اسی دوران حضرت جبرائیل تشریف لائے، یہ آیات سنائیں اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل فرما لیں، تو درمیان نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف تشریف لے گئے اور آگے تشریف لے گئے نماز کی امامت کے لیے، اور صحابہ کرام جو جہاں کھڑے تھے وہ اپنی جگہ پلٹ گئے، اور اس طرح قبلہ تبدیل ہوا، تو اس مسجد کو مسجد القبلتین، 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کے 16 یا 17 مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔
وہاں جا کر ان آیات کی تلاوت، یا مسجد قبلتین جاتے ہوئے یا مسجد میں پہنچ کر ان آیات کی تلاوت کرنے کا اپنا بڑا لطف ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم خوب دیکھ رہے تھے آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، وہی کے انتظار میں کہ کب قبلہ تبدیل ہوگا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس اے نبی ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، آپ کی پسند کا خیال رکھا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی سے 8 ہی کلومیٹر کے فاصلے پر سبع مساجد، 7 مسجدیں۔ سبع مساجد یہ وہ جگہ ہے جہاں خندق کھودی گئی تھی، اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جہاں واقع ہوئی تھی، جہاں مسلمانوں نے خندق کھود کے کفار کے لشکر کو مدینہ منورہ داخل ہونے سے روکا تھا۔ باقی 3 اطراف پہاڑ تھے، درخت تھے، کھجور کے بڑے بڑے باغات، اور بنو قریظہ کے قلعے تھے، تو وہاں سے لشکر کا آنا مشکل تھا۔ جو ایک جگہ کھلی ہوئی تھی اسی طرف مسلمانوں نے وہ زبردست خندق کھودی تھی، جس کے احوال سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے آئے ہیں۔ تو تقریباً 10 سے 12 ہزار کا لشکر کفار کا تھا، اور مسلمان صرف 3 ہزار کی تعداد میں تھے۔ تو اس خندق کے مختلف مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں جہاں نمازیں پڑھنا منقول تھا، وہاں مسجدیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں تعمیر کر دی گئی۔ تو یہ 7 مساجد وہاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں۔ ایک بڑی مرکزی مسجد بنی ہوئی ہے، آ، مسجد الخندق، اور اس کے آس پاس پھر 6 جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مساجد مختلف مقامات پر بنی ہوئی ہیں۔ آج کل یہ مقام 7 مساجد یعنی 7 مسجدوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے بعض وہ صحابہ جن کے غزوہ خندق کے موقع پر خاص مورچے بنے ہوئے تھے ان جگہوں پر بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں مساجد تعمیر کی گئی۔ ان مساجد کے نام یہ ہیں: مسجد فتح قدیم، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا; مسجد فتح جدید، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد عمر بن خطاب، مسجد علی، مسجد سلمان فارسی، مسجد زباب، اور اب مسجد ابوبکر کو ڈھا دیا گیا اور اس جگہ ایک بڑی مسجد جامع الخندق کے نام سے تعمیر کر دی گئی۔ جبل سلع بھی اسی مقام پر واقع ہے، پہاڑی۔ یہ جو مسجد فتح ہے، یہ جو 7 مساجد کا نام آیا نا، ان میں جو پہلی ہے مسجد فتح، یہ تھوڑا سا اوپر جا کے واقع ہے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک واقعہ منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ کفار کی طرف سے دباؤ بڑھ گیا تھا، اندر سے بنو قریظہ جو مدینے کے اندر تھے انہوں نے بھی بغاوت کر دی تھی، اور حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جہاں آج مسجد فتح بنی ہوئی ہے 3 دن تک مسلسل دعائیں فرمائی، مسلسل دعائیں، پیر، منگل، بدھ، اور بدھ کے دن ظہر کی نماز پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح کی بشارت سنائی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ تیز آندھی آئی ہے جس کے بعد وہ پورا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے غیبی مدد سے نوازا اور فتح ملی۔ تو ہمارے مشائخ کا یہ عمل رہا ہے کہ بدھ والے دن کوشش کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز یہاں ادا کریں، مدینہ منورہ کے اسٹے میں اگر بدھ کا دن آ رہا ہو تو بدھ کے دن ظہر کی نماز جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مقام پر جا کر ادا کر لیں، اور وہاں جا کر پھر امت کے حق میں دعائیں مانگی جائیں، اپنے لیے دعائیں مانگی جائیں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں، تو انشاءاللہ ان دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہے، یعنی سہولت پر مبنی بات ہے، اگر سہولت سے ممکن ہو، کوئی ظاہر ہے فرض واجب کی بات نہیں ہے۔ غزوہ احد سے متعلق جو جگہ ہے، جبل احد، اس پہاڑ کی بھی غیر معمولی شان ہے۔ مسجد نبوی سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ باب باب فہد سے اگر آپ نکلیں، مسجد نبوی کا جو باب فہد ہے اس سے اگر آپ نکلیں تو سامنے پہاڑی نظر آتی ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد ہوئی تھی،
आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, वहादा उहुदुन, ये उहुद है, जबलुन युहिब्बुना, ये ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, व नुहिब्बुहु, और हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो ये खास पहाड़ है, और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी इसके साथ मोहब्बत का इजहार फरमाया। तो जिस चीज़ से आपको मोहब्बत हो, कैसे हो सकता है कि किसी मुसलमान को उस जगह से मोहब्बत ना हो? तो हमें भी होनी चाहिए। इसी मोहब्बत के जज्बे के साथ इसकी ज़ियारत को जाना चाहिए। इसी तरह बुखारी की रिवायत में आता है, एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद पर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आपके साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान थे रज़ी अल्लाह अन्हुम। उन सब की मौजूदगी की वजह से पहाड़ जोश मसरत से वजद में आ गया, हिलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपने मुबारक कदम से ज़रब लगाई और फरमाया, ए उहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीदों के सिवा और कोई नहीं। ठहर जा, सुकून में आ जा। इसी के दामन में चूंकि ग़ज़वा उहद हुई थी, और जहां वो हादसा फाजिया पेश आया कि 70 सहाबा इकराम की शहादतें वाक़ई हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई महबूब चचा और दूस्त शरीक भाई और हमजोली और बचपन के दोस्त और साथी सईदा हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाक़ई हुई। इस मकाम को चारों तरफ से जाली से घेर दिया गया है। मदीना मनव्वरा पहुंचकर शोहदाए उहद के मज़ारात की ज़ियारत करना भी मुस्तहब है, और यहीं पर सैयदुश-शुहदा हज़रत हमज़ा और अल-मुक़री हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का मज़ार मुबारक भी है। मस्जिद शुहदा भी अब वहाँ बना दी गई है, बराबर ही में। तो आप अलैहिस्सलाम से बाकायदा एहतिमाम के साथ शुहदाए उहद की ज़ियारत और उनके लिए जाकर दुआ करना बार बार मनक़ूल है, बार बार मनक़ूल है। अपनी हयात तय्यबा के आखिरी बिल्कुल दौर में भी, जब आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी आखिरी मरतबा मुख्तलिफ जगहों की को विज़िट किया, तो शुहदाए उहद के लिए दुआ करने के लिए भी आप तशरीफ़ लाए थे। मस्जिद हमजा है, मज़रत, इस जगह जो मस्जिद तामीर की गई है, मस्जिद हमजा, जहाँ हज़रत हमजा की शहादत वाक़ हुई थी। जबल रोमात, ये छोटी सी पहाड़ी सी है, टीला सा है, जहाँ जंग उहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज साहबा इकराम को तैनात फरमाया था। आखिरी मकाम मैदान बदर का है। ये काफ़ी फासले पर वाक़ है, इसके लिए काफ़ी वक्त निकाल कर जाना पड़ता है। चुनाचे अगर एहतिमाम से और सहूलत से वक्त मौजूद हो तो फिर यहाँ की ज़ियारत के लिए जाया जा सकता है। मैदान बदर मदीना मनव्वरा से तकरीबन 150 किलोमीटर की मसाफत पर बदर में वाक़ है। तो अगर बस वगैरह से जाए तो आराम से 2 घंटे तो बहुत सहूलत से लग जाते हैं, 2 ढाई घंटे जाना, फिर 2 ढाई घंटे आना। तो आमतौर पर लोग फजर के बाद जाते हैं ताकि जोहर से पहले पहले आ जाएं और जोहर की नमाज मस्जिद नबवी में ही मिल जाए। ये वो जगह है जहां हक व बातिल का सबसे पहला मार्का 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी जुमे के दिन वाक़ हुआ। 313 साहबा इकराम, दूसरी तरफ 1000 के करीब लश्कर, 70 मुशरिकीन मारे गए, 70 कैद हुए, तकरीबन 14 साहबा इकराम की शहादत वाक़ हुई। तो अब बदर जो है वो एक पूरा शहर है। उस शहर से होते हुए पहले आप जाते हैं, गुजरते हैं उस शहर के अंदर से, तो फिर पहले शुहदाए बदर की एक जगह आती है जहाँ बदर के शुहदा मदफून हैं, और उन 14 साहबा इकराम के नाम भी वहाँ बाहर तख्ती लगी हुई है, उनके लिए वहाँ दुआ की जाती है। और फिर थोड़ा सा आगे जाके मैदान आता है। उस मैदान में एक मस्जिद वाक़ है जिसको मस्जिद आरीश कहा जाता है। आरीश, जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खैमा नस्ब किया गया था बदर के मकाम पर, आज उस जगह मस्जिद बना दी गई है। और सामने उसके मैदान है जहाँ वो मार्का हक व बातिल पेश हुआ। तो अब आ जाते हैं रोज़ा रसूल की हाजिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें से पहला वाला शायद, हाँ,
سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 مشہور مقام ہے، اور مدینہ منورہ کے آداب میں اہم ترین ادب اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، تو اس کا خاص وہاں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آواز کو پست کرنے کا جو حکم ہے، یہ پوری کی پوری مسجد کو محیط ہے، پوری مسجد اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد سے باہر بھی اہتمام ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن خاص طور پر یہ حکم جو ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، یہ پوری مسجد کو شامل ہے۔ پوری مسجد ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوں، تو آج پوری مسجد جو اندرونی مسجد ہے، جو دیوار کے اندر ہے پوری مسجد، وہ پوری کی پوری اس کے حکم میں آتی ہے، حضرات علماء بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دو آدمیوں کی آواز سنی، تو ان کو تنبیہ فرمائی اور پوچھا، تم لوگ کہاں کے ہو؟ معلوم ہوا کہ اہل طائف ہیں۔ فرمایا، اگر یہاں مدینے کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم اپنی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند کر رہے ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے علماء امت نے یہ حکم نکالا ہے کہ جیسا احترام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا، اسی طرح کا احترام و توقیر اب بھی لازم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات، لا تجہروا لہ بالقول، آپ کے سامنے بلند انداز میں اس طرح سے مت بات کرو کہ حرمت و ممانعت تھی، اسی طرح اب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بلند آواز سے بات کرنا، سخت لب و لہجہ اختیار کرنا ممنوع ہے۔ وقار، سکون، تعظیم، تکریم ملحوظ رہے۔ اسی طرح جب روزہ اطہر کے پاس سلام کے لیے جائیں، تو یہ جو بقیہ ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے نا، کوئی موبائل نکالا ہوا ہے، کوئی ویلاگ بنا رہا ہے، کوئی زوم پر گھر والوں کو لیے ہوئے ہے، بے پردہ خواتین کی تصویر نظر آ رہی ہے آس پاس لوگوں کو، اور وہ زور زور سے بتا رہے ہیں کہ میں اس وقت یہاں ہوں اور دیکھو تم بھی سلام کر لو، اور یہ ان ساری حرکتوں سے اجتناب کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس مقام پر اس طرح کا کوئی کام کرنا حد درجے خوف ہے کہ آ، جس کام کے لیے گئے ہیں وہ بھی اس کی قبولیت پہ بھی حرف آ جائے، خدا نہ خواستہ، اور عمر بھر کے لیے آ، محرومی انسان کے مقدر میں لکھ دی جائے۔ اس طرح کے کام تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے فضائل، دار قطنی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من زار قبری، جو میری قبر کی زیارت کرے، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ ہے۔ ہم، تو اب جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ بھائی آدمی اچھی طرح غسل کر لے، اور جو بہترین لباس دستیاب ہو وہ زیب تن کر لے، عطر اور خوشبو وغیرہ لگا کے، اور پھر آ، امامے کی سہولت دستیاب ہو، امامہ باندھ لے، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف جائے، مسجد نبوی میں تحیت المسجد کے نوافل ادا کریں، اس کے بعد اپنے ہوش و حواس درست کرے، سستی و غفلت نہ کرے، اس کا استحضار کرے کہ یہ دربار کس کا ہے، محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کا دربار ہے۔ یہاں پہنچ کر اپنے دل کو نہایت ادب اور تعظیم اور ہیبت سے بھر لے، یوں سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں، اور یہ صرف سمجھنا ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر اسی طرح حیات ہیں، یہ تو اہل سنت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے۔ تو باقاعدہ جیسے آپ کی مجلس میں آپ صحابہ کرام کے سامنے موجود ہوتے تھے، گویا کہ بس اب صرف ایک درمیان میں پردہ ہے، آپ علیہ السلام ہی کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صلات و سلام کو سن رہے ہیں، یہ تو خود آپ نے فرمایا نا کہ جو میری قبر پر آ کر مجھ پر صلات و سلام پیش کرے گا، میں خود اس کو جواب دوں گا۔
اور جو دنیا کے کسی علاقے میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور کس طرح پہنچاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ درود، یعنی باقاعدہ نام لے کر متعین کر کے کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے، اور پھر آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صلاۃ والسلام کو سن رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شفاعت کی درخواست کر رہا ہوں۔ بلند آواز سے بولنا، لڑنا جھگڑنا، وہاں دھکے بہت لگ رہے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو خاص طور پر حج کے دنوں میں جبکہ اتنا رش ہوتا ہے، تو خود ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ اس طرح کے تمام امور سے پرہیز کرے۔ یہ تصور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس وقت میرے سامنے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاضری کی خبر ہے۔ زیادہ قریب ہونا بے ادبی ہے، بالکل۔ وہ جو ایک روزہ اطہر کے سامنے ایک جگہ ہے نا چھوٹی سی، جہاں ایک معلم کھڑا ہوا ہوتا ہے یا سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگ پھلانگ کر وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ قریب آنا یہ بے ادبی ہے۔ آنکھیں پرنم ہوں، دل دھڑک رہا ہو، نگاہیں نیچی ہوں، ادھر ادھر دیکھنا، اندر جھانکنا سخت بے ادبی ہے۔ پاؤں ساکن باوقار رکھنا چاہیے۔ موبائل استعمال کرنے، تصاویر بنانے سے بالکل اجتناب کریں۔ سوچے کہ کس ہستی کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس آیت میں کہا کہ دیکھو، اگر تمہاری آواز بلند ہوئی نبی کی آواز پر، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اپنی نظریں نیچی کر لے، درمیانی آواز سے جو زیادہ بلند نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ذوق و شوق سے مواجہ شریف کے سامنے، مواجہ شریف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ آمنے سامنے ہوتا ہے، مواجہہ آمنے سامنے ہونا، تو ریاض الجنہ کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں اور روزہ اطہر جہاں شروع ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا آگے جا کر اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہاں اس مقام پر نبی علیہ السلام کو سلام کیا جاتا ہے۔ اور ایک بڑا سا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، سونے کا ایک گول رنگ سا بنا ہوا ہے، دائرہ سا بنا ہوا ہے۔ تو اس مقام کے سامنے پہنچ کر جو مخصوص درود ہے اس مقام کا، وہ اگر یاد ہو، وہ اچھی بات ہے، یاد پہلے سے کر لیں۔ جو کتاب ہے حرمین کی زیارت کے آداب، جو ابھی حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ ہے، اس میں وہ پورا تفصیل سے دیا ہوا ہے، اس کو یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آ، مختصر جو صیغے ہیں وہ ادا کر لیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے صیغے میں درود پیش کیا جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، باقاعدہ خطاب کر کے۔ باقی مقامات پر تو ہم غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے درود اور سلامتی ہو۔ یہاں پر آپ سے باقاعدہ خطاب کر کے درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر یہاں بہت سے لوگ آپ کو ابھی بھی کہہ رہے ہوں گے اور آئندہ بھی کہیں گے کہ بھئی ہمارا بھی سلام پہنچا دیجیے گا، جب آپ سلام کے لیے جائیں تو ہمارا بھی سلام پہنچا دیجیے گا۔ تو دوسرے لوگوں نے سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو تو ان کا سلام پہنچا دینا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کی درخواست کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، پھر تقریباً ایک ہاتھ آگے کی طرف بڑھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سیدنا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر تقریباً ایک ہاتھ آگے کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعنا۔ پھر وہاں چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو دعاؤں کا وہاں عام طور پر موقع نہیں ملتا، تو وہاں سے آگے چل کر دروازے سے باب جبرائیل سے باہر نکل کے، اور پھر تھوڑا سا سائڈ کی طرف کھڑے ہو کر پھر جتنی ہم دعائیں مانگنا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ روزہ اقدس پر آواز بلند کرنا، چلانا جائز نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ادب و احترام بعد وصال بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی زندگی میں تھا۔ یہ جو ایک بات آئی تھی کہ آپ کی قبر اقدس پر مغفرت کی درخواست کرنی چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ یہ اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل ہے۔ تو یہ اس سلسلے کی یہ آخری سلائیڈ ہے، آخری کتبہ ہے۔
اور یہ دور صحابہ سے یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، اس لیے جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا، شفاعت کی درخواست کرنا درست تھا، ویسے ہی آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی درست ہے. لہٰذا روضہ اقدس پر حاضری دینے والے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم سراپا گناہگار ہیں، آپ بارگاہ خداوندی میں ہماری مغفرت کے لیے دعا فرما دیں. یہ کس آیت کے ذیل لکھا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ رحمٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے ذیل میں لکھا ہے. الفاظ پر غور کیجیے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور کاش کہ اگر کبھی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو. ہر گناہ کیا ہے؟ اپنی ہی جان پر ظلم ہے، خود اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو اگر کبھی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، جاؤ کا، تو یہ آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اور خود بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور بے ضرور یہ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا بات ہے. تو استغفار تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہا جاؤ کا، آپ کے پاس آ کر اللہ سے خود بھی استغفار کریں اور آپ سے درخواست کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں. تو یہ کام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو سکتا تھا، آج بھی ممکن ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو روزہ اطہر پر حاضری کے لیے پہنچا ہوا ہو، گویا کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو وہاں جا کر مغفرت کی درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، ہمارے لیے شفاعت کیجیے، اس کی درخواست کرنا، یہ بھی صحابہ کرام سے یہ عمل چلا آ رہا ہے. معارف القرآن میں لکھتے ہیں یہ آیت اگرچہ خاص واقع منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے. چلیں جی. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں. باقی مدینہ منورہ میں پہنچ کر زیارات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر حاضری، اس کے علاوہ جتنا اضافی وقت ہو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت درود شریف کا اہتمام، خاص درود شریف کا وہاں اثر ہے. اور ظاہر ہے وہاں گئے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہیں، تو آپ پر کثرت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. اس حوالے سے درود شریف کا یہ مجموعہ بھی ہے جو دلائل الخیرات کے نام سے بے شمار صیغے درود شریف کے ایک کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں، اور 7 منزلوں پر اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے، روزانہ ایک منزل پڑھ لی جائے. تو اس کا آ، جن حضرات کے لیے سہولت ہو، ممکن ہو، وہ یہ کتاب اپنے ساتھ لے جائیں یا PDF ساتھ رکھ لیں، اور وہاں زیادہ سے زیادہ وقت درود شریف میں گزاریں. مکہ مکرمہ میں کثرت تلاوت کا اہتمام، اور مدینہ منورہ میں درود شریف کی کثرت کا اہتمام، تلاوت بھی ہو اور ویسے کثرت درود شریف کا اہتمام مدینہ منورہ میں کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح یہ مومن کا ہتھیار اور مناجات مقبول دعاؤں کی کے مجموعے ہیں، جیبی سائز میں بھی دستیاب ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ رکھ لیں. اور صبح شام کے اذکار، مختلف مواقع کی دعائیں، ان کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. جو سفر ہوتا ہے درمیان کا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، تقریباً 6 گھنٹے 7 گھنٹے بھی بعض اوقات لگ جاتے ہیں، 8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. پھر واپسی کا سفر، اس دوران بھی اور بقیہ اوقات کو بھی قیمتی بنانے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. سیرت کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرتے رہیں. اور کچھ خیال تھا کہ اس میں سے کچھ حصہ پڑھ لیں، لیکن وقت کافی ہو گیا، تو یہ حضرات یہ کتاب بھی آپ حضرات اپنے طور پہ پڑھ لیں جانے سے پہلے انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت شاہ کی مختار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت کے آداب ذکر کیے ہیں. خاص طور پر مدینہ منورہ والا جو حصہ ہے وہ کئی بار پڑھنا چاہیے جانے سے پہلے، تو انشاءاللہ اس کے جو پراپر آداب ہیں وہ سامنے رہیں گے. اچھا جی. اب آخر میں ایک دو ایپلیکیشنس کا تذکرہ کرنا ہے. ایک تو یہ میپ ہے ایک، جو گوگل میپ کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے، آل ان ون ٹچ میپ اس کا نام دیا گیا ہے حج کے حوالے سے، اور اس میں مختلف فلٹرز اپلائی کر دیے گئے ہیں.
तो ये खुदा न खास्ता कोई गुम हो जाए, किसी को अपनी जगह ना मिल रही हो, तो इसके ज़रिए से तलाश किया जा सकता है। इसी तरह मीना के जो मकतब होते हैं, उनकी लोकेशंस भी यहाँ दी हुई हैं। इसके ज़रिए से अपने मीना के मकतब को भी तलाश किया जा सकता है। सेक्टर ऑफिसेज हैं जो 12 सेक्टर्स हैं, तो हर सेक्टर का जो ऑफिस है पाकिस्तानी मिशन कंट्रोल की तरफ से, वो भी दिया हुआ है। मदीना मुनव्वरा के होटल्स भी इसी तरह यहाँ पर दिए हुए हैं। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के जो हॉस्पिटल्स हैं मुख्तलिफ, वो भी दिए हुए हैं। और जहाँ पाकिस्तानी हज मिशन का अपना अस्पताल है, उसकी जगह भी यहाँ पर मुतय्यन की गई है। ये बिल्कुल मिना से मुत्तसिल गालिबन अजीजिया में है ये। हाँ ये, अच्छा ये अजीजिया है, हाँ ये पूरा ना पीछे की तरफ तक। तो यहाँ हॉस्पिटल्स की भी पूरी निशानदेही की हुई है इसमें। मिना और अराफात में जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स और मुस्तशफयात बने हुए हैं, उनका हेल्थ सेंटर्स हैं, उनका भी इसमें दिया हुआ है। इसी तरह हरम की बाउंड्रीज भी दी हुई हैं इसमें। हदूद हरम, मीक़ात, ये मस्जिद मस्जिद की हदूद कहाँ है और कहाँ तक है, और हदूद हरम कहाँ तक है, मीक़ात कहाँ है, ये सब बाउंड्रीज भी उसमें दी हुई हैं। तो ये एक मुफीद टूल है। अच्छा, अब ये ख्याल था कि ये 17 मिनट की वीडियो यहाँ चला दी जाती, लेकिन अभी ये करते हैं कि ग्रुप पे शेयर कर देते हैं इंशाल्लाह। 5 बजे तक मेरे पास टाइम था, तो मैं 3:20 पे शुरू किया, तो इसका टाइम उसमें कवर हो गया था शुरू में। तो ये मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। नुस्ख एप्लीकेशन के हवाले से पूरी गाइड इसमें है। और इसमें किस तरीके से आपने उस पे, जो लोग पहले उम्रा या हज के लिए जा चुके हैं उनके अकाउंट्स पहले से बने हुए होंगे, और जो पहली दफ़ा जाने की सआदत हासिल कर रहे हैं वो अपना अकाउंट कैसे बनाएं, या पुराना अकाउंट है उसको रिकवर कैसे करें, उसकी पूरी डिटेल्स हैं। फिर इसके लिए जो रियाजुल जन्ना के लिए परमिट लेना होता है, ठीक है, तो उसकी पूरी तफसीलात हैं कैसे ली जाए। और एक डेली परमिट का भी मौका मिलता है, उसकी भी तफसीलात दी हुई हैं, और भी बहुत सारी तफसीलात हैं। तो ये एक वीडियो साथ में देख लें तो इंशाल्लाह सहूलत हो जाएगी। और एक ये मुख्तसर सी एक वीडियो है, ये तो शायद 1 डेढ़ मिनट की है, बस ये देख लेता है। ये मुख्तसर सी थी। बाकी नुसुक के हवाले से ये कोई 17 मिनट की है वीडियो, ये फिर आप तफसील से देख लीजिएगा। और हमारे मौलाना अतीक रहमान साहब माशाल्लाह जो रेला की तरफ से आपको सारी सहूलियात फराहम कर रहे हैं, उन वो भी इंशाल्लाह गाइड करने के लिए मौजूद रहेंगे। अतीक भाई कोई और बात? हम्म।
باقی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے گروپ میں بھی شیئر کر دی جائیں گے یہ جو کتبے ہیں یہ بھی، اور جی جی جو کتبے آپ نے دیکھے ہیں یہ بالکل یہ سارے مل جائیں گے انشاءاللہ، 40 کے قریب ہیں ٹوٹل، جن میں مقامات کے زیارات پر مشتمل کتبے بھی ہیں، اور مختلف جو نوافل ہیں ان کے فضائل بھی اس میں آئے ہیں، تلاوت کے مختلف صورتوں کے فضائل مختلف مختلف مقامات مختلف مختلف دنوں کے اعتبار سے، تو یہ پورا ایک کلیکشن ہے، وہ انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا، تو وہ دوران سفر انشاءاللہ کام آتا رہے گا۔ کوئی اور بات ہو تو کر لیتے ہیں، ورنہ پھر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر فیض پاشا صاحب یہاں موجود ہیں، تو اگر میڈیسنز وغیرہ کسی نے پرسکرپشن لکھوانی ہے جو وہاں جا کے آپ کو دوائیں اپنی اور پرسکرپشن کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے موجود ہے ماشاءاللہ۔ اگلے پروگرام سے پہلے اچھا 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 اچھا۔ اب حضرات نے 9 تاریخ کو جانا ہوگا حاجی کیمپ، تو وہ پرسکرپشن لے جا کے اور وہاں باقاعدہ پھر دوائیں سیل کروانی ہوں گی، تو یہ بہتر ہے کہ اگر ابھی کروا لیں تو اچھا، تاکہ 9 تاریخ کو کوئی پریشانی نہ ہو انشاءاللہ۔ چل سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔